العليم من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قریب ہر آیت میں کوئی نہ کوئی شریعت کا حکم. مسلمان کے لیے اسلام پر قائم رہنے کے طریقے جو انسان کے لیے زندگی کے ہر پہلو سے، زندگی کے ہر شعبے سے جڑے ہوئے ہیں. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں ہر چیز کا نظام بگاڑ کر رکھ دیا تھا. اس کے باوجود دعویٰ یہ تھا مشرکین مکہ کا، ہم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں، باقی اسی کے ثبوت اور دلیل کے طور پر ہی خانہ کعبہ کا احترام ان کے پاس موجود تھا، حج کا عقیدہ تھا، قربانی کا تصور تھا. لیکن اللہ کے ذکر کے بجائے ناچنا، چیخنا، چلانا، سیٹیاں بجانا، جیسے کم و بیش بتوں کے اطراف آج کل اس زمانے میں ہوتا ہے، بس قریب وہی شکل تھی. سورہ انفال میں اس کی وضاحت ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیع. چیخ پکار، چلانا، ہلانا، ناچنا، اس کا نام عبادت قرار دے دیا تھا. نیز ادھر اہل کتاب یہودی اور نصرانی بیسیوں چیزوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی. دین میں قریب تھے، لیکن کئی چیزوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کر لی تھی. اپنے اغراض کو داخل کر لیا تھا، دنیا داری کا ذریعہ بنا لیا تھا. زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کا نام دیتے ہیں، چونکہ اخلاقی اعتبار سے ہر شعبے میں گرے ہوئے تھے. جاہلی زمانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کو کمانے دھمانے، زندگی گزارنے کے طریقوں کا علم عطا پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں. یہ ساری چیزوں سے واقف تھے، ساری چیزوں سے واقف تھے. قوم کا سب سے بڑا حصہ، جس کو میجارٹی کہتے ہیں، ناخواندہ تھا، غیر تعلیم یافتہ، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے، اس وقت کی دنیا کے اعتبار سے زبان میں سب سے اونچے درجے پر پہنچے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی لکھنے پڑھنے والا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ لکھے پڑھے لوگ تھے. تعداد اتنی کم تھی کہ وہ کثرت کے مقابلے میں یہ قلت برائے نام تھی. لیکن زندگی کے اصول، اخلاق، عادات دین کے اعتبار سے بالکل دور تھے. ہر چیز کے اندر اپنے رسم و رواج، طور طریقوں کو روا کر دیا تھا، جاری کر دیا تھا، ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا. اور وہ طریقوں میں بھی سب ایک نہیں تھے. ہر قبیلے کے اعتبار سے سوچ الگ، فکر الگ، طریقے الگ. جیسا آج کل زمانے میں ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے لہٰذا یہ، دوسرا خاندان ایسا ہوتا ہے لہٰذا یہ. خاص طور پر شادی بیاہ کے مسئلے میں جو غیر خاندان سے رشتہ جڑتا ہے، غیر خاندان سے رشتہ جڑتا ہے، تو کئی رسم و رواج کے سلسلے میں باتیں ہونے لگتے ہیں. ہمارے پاس تو ایسا طریقہ ہے، ہمارے پاس تو ایسا طریقہ ہے. بیسوں قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں.
عام طور پر خاندان کے اندر شادی بیاہ کے اندر بہت سارے مسائل پورے نہیں، بہت سارے مسائل اطمینان اور سکون کا باعث بن جاتے ہیں، چونکہ وقفیت قریب 100% کے قریب رہتی ہے خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے۔ غیر خاندان کا فرد ہونے میں تحقیق کرنے کے باوجود بھی بعض چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں، دھیرے دھیرے منظر پر آنے لگتی ہیں۔ شادی بیاہ کے مسائل خاندان غیر خاندان سب سے صرف شرط ہے اسلام کی، ایمان کی، کسی کافر اور مشرک سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اٹھنے والے سوالات، اس خاندان میں کرنا کرتے نہیں کرنا کرتے، سعادت میں نہیں کرنا کرتے، یہ سب وہم ہے، یہ سب وہم ہے، اصول اور قاعدے کی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں البتہ کڑیاں ملے تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، بس اتنی حقیقت ہے۔ غیر سید لوگ سید لڑکی سے شادی کرنے کے بارے میں بیسوں خیالات پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ایشیائی ممالک کے اکثر ممالک میں چیز جو مشہور ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ایک تجربے والی بات ہے۔ وہ تجربہ یہ کہ سید کا مطلب ہوتا ہے، یہ صرف ایشیا کے اکثر ممالک، عرب قوموں میں سید نام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں سید کا مراد ہے، حسنی ہے تو سید ہے، حسینی ہے تو سید ہے، علوی ہے تو سید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ددیال خاندان ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ادھر سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے تو سعادت نسبت سے جوڑیں گے ادھر اس کے اندر، اور وہ سید کا لفظ جناب کے معنی ہے، حضرت قبلہ کے معنی ہے۔ کبھی حبیب استعمال کرتے ہیں، کبھی فاضل استعمال کرتے ہیں، کبھی سید مسٹر کے معنی ہے۔ اب ان ممالک کے اندر سید وہ سلسلہ جو سعادات کا ہے، جو حسنی یا حسینی یا علوی یا عباسی یا فاطمی یا علوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہت سے شادیاں کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو ہی فرزند امام حسن حسین، سلسلے ادھر جا کے ختم ہوتے ہیں تو وہ حسنی ہے یا حسینی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شادیاں جو ان کے سوا ہوئی ہیں وہ علوی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح عباسی ہیں، فاطمی ہیں، فلاں فلاں۔ لیکن یہاں پر سید وہ سلسلے کا نام ہوتا ہے، ان کی مراد ہوتی ہے یہی سلسلے جو سعادات کے ہیں ادھر تک نسبت۔ اگر تحقیق کے ساتھ ہے تو یقیناً عام انسانوں کے اندر، اسلام کے اندر اس خاندان اور اس کے افراد کے لیے عزت و احترام کا حکم ہے، عزت احترام کا حکم ہے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پوری جان لگا دی، مال لگا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیثیت نبی جو میں کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اس کے لیے قوم کے اوپر مجھے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جینے کے لیے ہدیے کی شکل دینا تمہارے پر لازم ہے، ایسا کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی اور نہ لیا۔ بلکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اسے فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، کسی قسم کی ذرے برابر اجرت بھی میں نے نہیں دیا اور نہ مانگتا ہوں نہ چاہتا ہوں۔ کم و بیش ہر نبی نے یہی چیز
ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے ساتھ قرآن میں یہ ذکر ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ ذکر ہے الا المودۃ فی القربى، میرے خاندانی افراد کے لحاظ سے ان کی محبت یہ ضرور طلب کرو. بلکہ یہ بھی ارشادات ایک سے زیادہ ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام، دوسرے میرا طریقہ اور میری فطرت، میرے خاندان کے افراد جو طریقہ آئیں. تب دوسرے کو سادات خاندان کی لڑکی سے جڑنا ہے تو ایک پہلو ملحوظ رکھنا پڑے گا، وہ ہے کہ ازدواجی رشتہ یہی ہے کہ تلخیوں سے خالی نہیں، اور بغیر تلخیوں والا رشتہ اچھا بھی نہیں. لیکن تلخی نفرت کے لیے نہیں، محبت بڑھانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے، جدائی کے لیے نہ ہو، جدائی کے لیے نہ ہو. کئی معاملات میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کبھی کبھی تلخی بڑھنے پر، کبھی غصے کے اظہار میں، کبھی عام طور پر آدمی قابو سے باہر ہو کر زبان کو اپنی بیوی کے ماں باپ اس کے خاندان سے جوڑ دیتا ہے ذری دیر کے لیے غصے میں. جب یہ جوڑ دیتا ہے تو یہ سلسلہ چلتے ہوئے آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. یہ گستاخانہ پہلو ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا وبال اس کی زندگی میں لوٹ کر آ سکتا ہے. یہ احتیاط والا معاملہ برت لے. اس کے لیے اگر اس کو رشتے میں یہ لڑکی مل جاتی ہے تو اس کی زندگی کے لیے ایک اعتبار سے خیر و برکت کا باعث بن جاتی ہے. آنے والی نسل کے اندر بھی خیر و برکت کا، اگرچہ کہ سیادت کا، سید خاندان کا نسب نہیں ملتا. یہ پہلو. الغرض زمانے جاہلیت میں ساری کے ساری چیزیں بگاڑ کر رکھی تھی. سب سے زیادہ معاملہ بگڑا ہوا تھا عورتوں کا. پوری تاریخ اگر پڑھی جائے یا سنی جائے، سنایا جائے تو بڑا بھیانک منظر تھا. وہ بھیانک منظر آج بھی اس زمانے کے اندر قریب قریب ہے نوعیت بدلا ہوا. بے اصول بے قاعدے والی زندگی تھی. وہی بے اصولی کو دور کرنے کے طریقوں کا پہلو آج کی اس آیت میں بھی ہے. یتیمی والی زندگی سے بھی جڑا ہوا تھا، اس کے اندر سے بھی جڑا ہوا ہے. ہر آیت میں کچھ نہ کچھ شریعت کے مسائل ہیں. یہ سورہ نساء کے اندر بلا کسی اس کو فحش کاری سمجھے بغیر کبھی کبھار تو کوئی بھی فرد ایک ہی عورت سے 20 مرتبہ ملاقات کر لیتا، شرم و حجاب سے بھی آگے بڑھ جاتے اکثر، ہر قبیلہ میں، ہر خاندان میں. جب بچے کی ولادت ہوتی تو باپ کا تعین کرنا دشوار ہے. جتنے لوگوں کی اس کے پاس آمد و رفت ہوئی تھی، آوک جاوک ہوئی تھی، تمام اکٹھا ہوتے. پھر وہ عورت فیصلہ کرتی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اتنے مجموعے میں سے یہ فلاں کا ہے، یہ باپ ہے. شادی بیاہ کے بعد اصولی قانون طور پر چلنے کے بعد بھی آج بھی بیوی کے کہنے پر ہی آپ باپ بنتے ہیں. زندگی کے کسی پہلو میں اگر غصے میں ایک بار وہ کہہ دے بچوں سے یہ تمہارا باپ ہی نہیں ہوتا تو اس کے لیے کوئی حل و علاج نہیں ہے. اب اس نئے زمانے کے لحاظ سے وہ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے لحاظ سے کرنا ہے، کر لو تصویر وہ الگ بات ہے.
20 منظر بدلے ہوئے تھے. ایک ایک آیت میں مسائل آتے جائیں گے. جو معاشرہ جو بگڑا ہوا تھا سدھار کس طرح پیدا کیا اسلام نے, اس سدھار کے اوپر قائم باقی ہو. وہ پورے چیزیں ایک ساتھ ایک ایک آیت کے ساتھ آتے جائیں گے. لہٰذا آج کی اس آیت کے اندر جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ مہر کے ادا کرنے کا مسئلہ, مہر والی اہمیت والا مسئلہ. قریب قریب ہندوستان اس کے آس پاس کے ملکوں میں بھی اس زمانے میں بہت بگڑا ہوا یہ مسئلہ, بہت بگڑا ہوا مسئلہ. اس کو ایک نامینل حیثیت دیتی گئی جبکہ وہ فرض ہے, جبکہ وہ فرض ہے. فرض کیوں ہے؟ ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کرو. اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, جو حکم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے. ایسا مت کرو, اسے رکنا فرض ہے. ایسا کرو, یہ کرنا فرض ہے. جب فرض ہے تو اس کو پورا کرنا عبادت ہے, دین کی تعمیل ہے, تکمیل ہے, ورنہ ایمان کا بگاڑ ہے. جب یہ اصول ہے تب وہ اس آیت کے تحت اگر تفصیل والی چیزیں تفاصر پڑھیں گے آپ کو اس میں ملے گا. غلام تابعی کے قول کے مطابق مہر کا ادا کرنا فرض ہے, فلاں نے بھی فرض کہا, فلاں نے اس کو تدین کہا, یعنی دینداری میں پختگی کا اظہار کرنا ہے, فلاں فلاں کہا. سارے اصول کا اختیار کی یہ ہے کہ وہ لازمی چیز ہے, اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ نے عطا کیا. آج کی آیت میں وہی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اپنی بندی کو. حلال بھی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک مرد کے لیے. حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر 10,000 سے زیادہ مجمع صحابہ تھا, رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. 10,000 تو فتح مکہ کے وقت تھے, اس سے بہت بڑا. اس کی صحیح تعداد میرے ذہن میں ہزاروں. عرفے کے میدان میں طویل خطبہ. یوں سمجھے کہ سارے دین, قرآن اور دین اسلام کے خلاصے کے طور پر وداعی تک, ودا کے میں نے وداعی تک. اس کے بعد صرف 81 ڈیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, 81 دن زیادہ زندانی ہے. اس کے بعد کوئی حکم آیا نہیں. ایک دو آیتیں آئی لیکن احکام سے متعلق, احکام سے متعلق. دین اسلام کے طور طریقوں کی تعمیل و تکمیل پوری ختم کر دی. اس میں اس مسئلے کو بھی ذکر فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء, اے لوگوں تم اپنی بیویاں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو. ہمیں کیا ذمہ داریاں پڑتے ہیں, تم بحیثیت شوہر کے تمہارے پر ذمہ داری کیا ہوتی ہے, اور بحیثیت بیوی کی عورت کے پر ذمہ داری کیا ہوتی ہے. تو وہ دین کا حصہ ہے, ایمان کی تعمیر اور تکمیل کا حصہ ہے. اس کو لحاظ رکھنا, ورنہ سب کچھ کرنے کے بعد ایمان کی خرابی ہو جائے. اس کا فرمایا کہ فاستحللتموہن بکلمۃ اللہ, عورتوں کو تم نے حلال جو بنایا ہے, تمہارے لیے جائز جو ہوئی ہے, کلمت اللہ سے ہوئی ہے. کلمت اللہ مانے اذن اللہ, اللہ کے حکم سے, اللہ کے منشے سے اللہ نے جائز قرار کر کر تم کو حوالے کیا. فَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ,
وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. عورتوں کے اوپر تمہارے لیے، عورتوں کے اوپر چند ذمہ داریاں جو شوہر کی اتباع فرمانبرداری کرنے کے، ساری چیزوں کی تعمیل تکمیل کے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی چند ذمہ داریاں ہیں جو عورتوں سے کے سلسلے میں پوری کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ اگر قرآن ذکر ہے ہر پہلو سے متعلق. پھر سورہ نور میں آئیں گے، چند مسائل سورہ احزاب میں آئیں گے. قریب قریب مجموعے اعتبار سے یہ دو سورے اس مسئلے کی، زندگی کی اس پہلو کی تکمیل کرتے ہیں، سورہ نساء اور سورہ نور. لیکن لوگوں کی عادت تھی عورتوں کو ہر اعتبار سے درجہ گرا تھا، وہ ساری تفصیل نہیں بتائیں گے ہم. خالی آج کے اس مسئلے کے اندر جو مہر سے متعلق ہے، باپ بیٹی کی شادی کرتا، بات چیت ہوتی مہر کی، مہر باپ کے ہاتھ میں پہنچتا، شادی کے بعد بیٹی کو حوالے کر دیتا شوہر کے، ایک پیسہ بھی بیٹی کے ہاتھ کو نہیں دیتا، خود اپنے استعمال میں لا دیتا. یہ ایک غلط طریقہ تھا. اسی طرح باپ وہ یا سرپرست جو پال لیتے تھے اس کو، خاندان میں عام طور پر رشتے طے کر لیے جاتے تھے، خاندان غیر خاندان میں کرنے کی اجازت ہے. وہ ایک دوسرا پہلو بڑی بحث ہے. آنے والی نسل کے اعتبار سے اس میں سائیکالوجی پوائنٹ، مذہبی اعتبار سے بھی غیر خاندان سے شادی کرنا زیادہ اچھا ہے، چند حکمتوں اور مصلحتوں کے لحاظ سے. سادے سیدھے الفاظ میں خاندان کی وسعت ہوتی ہے. جب غیر خاندان سے ہے تو میاں بیوی کے اوپر ایک ذہن، فکر، دماغ کے اوپر ایک بوجھ رہتا ہے. آخر وقت جو دبے ہوئے الفاظ میں جو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اس کی خواہش رہتی کہ میں پوری طرح صحیح معنی میں شوہر قرار پاؤں، شوہر پن کا مظاہرہ کروں. اسی طرح غیر خاندان کی عورت میں فکر رہتی کہ مجھے بھی صحیح معنی میں ایک بیوی بن کر ظاہر کرنا ہے. یہ ایک فکر دونوں کے اندر رہتی ہے جو ذکر کی ضرورت نہیں پڑتی. اس فکر کے تحت آنے والی اولاد کے اندر بھی ایک زیادہ خبیث فکر والی کیفیت آتی ہے. یہ ایک چیز ہے، وہ الگ بات ہے. اب بھی سے مسائل میرا خاندان غیر خاندان کی شرط کے بغیر کن کن سے نکاح کر سکتے ہیں. ابھی 2 رکوع کے بعد اس کی پوری تفصیل، اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے جائیں گے. ہر چیز آئے گی سنیں گے. تو خاندان کے اندر بھی شادی کرتے تھے تو ولی سرپرست بھی مہر کی رقم لے کر صرف بچی کو حوالے کرتے تھے اور ادھر سرپرستی وہ پیسہ رکھے. اگر غیر خاندان میں کرتے تو شادی کرنے کے بعد اونٹ کے اوپر بٹھا کر لے جا کر شوہر کے گھر چھوڑ دیتے بچی کو، شوہر کے گھر چھوڑ دیتے بچے کو، پھر آ جاتے اور یہ شادی کے وقت نکاح سے پہلے پوری رقم وصول کر لی جاتی. گاہے مائیں کبھی کبھار ادھار مہر کا تصور نہ ہونے کے برابر بہت کم ہے. آخری اجازت ہے جس کو معجل کہتے ہیں. اجل کے معنی عربی میں آتے ہیں ایک مدت، ایک پیریڈ تک. لیکن یہاں اجل کا مطلب نکال لیا گیا اس پیریڈ کی انتہا کا بھی پتہ نہیں. جنازے کا انتظار ہے اللہ ماشاء اللہ. لیکن اکثر جو غلط چیزیں میں جو منظر پہ آ جاتے ہیں، جنازے کے روبرو لا کر دیکھو اب اس کی تدفین ہونے والی ہے، قبر کی منزل سے گزرنا ہے، خاندان کی عورتیں وغیرہ مل کر اس کو
اس کی مہر کی معافی کا اعلان کر دو، اسے مسائل۔ تو عربی کے اندر مہر کے لیے صداق کا لفظ آتا ہے، صدوقہ کا لفظ، صدوقۃ، صداقۃ الگ چیز ہے جو صدقہ نہیں، جس میں دال کو زبر ہے، اس میں دال کو پہ، صدوقۃ، سواد دال خاپتے، حروف وہی، صدوقۃ مانے مہر، صداق مانے مہر۔ آج کی صحت میں وہی لفظ ہے، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، یہ صدوقۃ ہے، اس کی جمع صدقات۔ صداق اور مہر بھی عربی لفظ ہے، مہر بھی عربی لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دیکھو تم، یعنی شوہروں کو خطاب ہے، شادی شدہ لوگوں کو بھی، جو غیر شادی شدہ ہے وہ تمام کے کام ہے، عورتوں کو مہر دے دو، ان کا یہ مہر دے دو، نحلا، خوشی خوشی کے ساتھ ادا کر، خوشی خوشی کے ساتھ ادا کر، یہی مطلب ہے، ترجمہ ہے۔ لفظ کی حقیقت اور اونچی ہے، نیلا کسی کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہ دیے جانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ اور تحفہ ہے وہ عورت کے لیے، وہ کیوں کیا کی فکر نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا کے پہلے انسان کے ساتھی چاہے حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر کیا طریقہ تھا وہ الگ بات ہے، بڑی خوشی خوشی کے ساتھ عورتوں کو مہر دے گا۔ ازدواجی زندگی میں آئی بمشکل ایک ہی دن بحیثیت میاں بیوی کا رشتہ قائم رہا، ولو بالفرض، اگر ایسا ہے تو بھی مہر پورا دے، یا ازدواجی زندگی میں آئی دونوں کو تنہائی میسر بھی ہوئی لیکن ملاپ والی کیفیت ہوئی نہیں، پیسے میں تو میں فلاں فلاں، تو بھی پورا مہر دینا۔ تنہائی پوری طرح مکمل طریقے سے نصیب ہو گئی اتنے ٹائم کی، تب ہاں اور نہ کا مسئلہ اپنی جگہ رکھیں گے، مہر ادا کر دیں۔ ہاں اگر ایسی شکل نہیں ہوئی، چند مسائل سورہ بقرہ میں گزرے ہیں، ملاپ نہ ہونے کی کیا شکل تھی تو ایسا، یہ شکل ہے تو ایسا، اس کی تفصیل ابھی چل رہی ہے۔ سارا قرآن سورہ بقرہ کی ہی تفصیل و تشریح ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ 4-6 آیتوں کے اندر پورے متعلقہ مسائل کو دوسرے بارے میں ذکر آ گیا ہے، تفصیل نہیں، اب وہ تفصیل والی کیفیت سورہ نساء بیان کرے گا، سورہ نور بیان کرے گا، سورہ بقرہ کی وضاحت تفصیل ہوگا۔ چاہے مہر کم ہو زیادہ ہو، کتنا بھی باندھ سکتے ہیں، 3 رکوع کے بعد اس کی وضاحت آئے گی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، بڑا بھاری بھرکم بڑا خزانہ بھی اگر بطور مہر کے دے دیا تھا، بعد میں تلخیاں چھٹکارے کی نوبت آ رہی ہے، تو اس میں سے کوئی چیز لینے کی، وصول کرنے کی دور دور تک بھی سوچنا نہیں، ذہن ادھر لڑانا ہی نہیں۔ 2 رکوع پر اس کی وضاحت ہے، حکم دے کر ایک خیرت والی چیز بھی پیدا کی وہاں پر، یہ نفرتیں آج پیدا ہوئی، جھگڑے آج پیدا ہوئے، ملاپ اور جدائی کے مسائل آج پیدا ہوئے، لیکن جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے تو دونوں کے اندر زندگی کا معاملہ کیا تھا؟ یفضی بعضکم الی بعض،
اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے بغیر میں نہیں، میرے بغیر آپ نہیں، یہ پہلو کے ساتھ چل رہے تھے نا. اب اس طرف ذہن اور فکر کرتے ہوئے کیا تم کو غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ یہ الفاظ ذکر کر کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی حبے کے بارے میں لینے کی فکر نہ کریں، اس سے متعلق مسائل کو وہاں پر وضاحت آئے گی. لیکن بھاری بھرکم مہر سے متعلق دینا تو ہے چاہیے، لیکن آپ کے حالات اور مسائل کو دیکھ کر اگر بیوی جدائی ہو رہی بلکہ نہیں، آپسی خوشگوار زندگی کے دوران ہی عورتیں اگر خوش ہو جائیں بڑے خوشی خوشی کے ساتھ، اے مردو تمہارے لیے علیکم ایک الگ چیز ہوتی ہے، لکم الگ چیز ہوتی ہے. لکم کا انگریزی ترجمہ کا ان فیور آف یو، آپ کے لیے، تمہارے لیے، مردوں کے لیے ان شہین بنو اس مائل سے کچھ بھی دے دیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں، یا لیے میں سے آپ کو حوالے کر دیا تھا شوہر، وہ مالک بن گئی. اب عورت پیسہ شوہر کو دیتی ہے، اس کے پاس کہاں سے آئے؟ جو مہر آپ دیے تھے وہ آیا. اس قسم کا کوئی اور مال بھی ہو، یہاں تو متعلق مسائل کا ہے. عورت اپنی خوشی کے دباؤ نہیں، اشارہ نہیں، اگر دے دیتی ہو پکلو ہو، دو تم اس کو کھاؤ. اس لیے کہ غلط عنوان سے کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو اس کے نقصانات دینی اعتبار سے خطرناک بتائے گئے. کھا رہا تو مال، کسی کا حق مار کر کھا رہا ہے تو ابھی 2-3 آیت کے بعد آئے گا. ظاہری طور پر کھا رہے ہو، کھانے کی چیز نہیں کھا رہے ہو بلکہ آگ بھر رہے ہو پیٹ کے اندر، اس کا عملی نتیجہ جو ہوگا آگ کا ہوگا، تمہارے روح کی ہر کڑیوں کو متاثر کر رہی ہے. لیکن اس عنوان سے جب دے گی تو تمہاری روح کی کسی بھی کڑی کو برباد کرنے والی نہیں بلکہ اچھا عمدہ بنانے والی چیز ہے. پورے خوشی خوشی کے ساتھ تم لوگ ہنیئن مریا کہ میں نے خوشی خوشی کے ساتھ، اس کا کوئی مضر اثرات نقصانات نہیں ہے. اب اتنے عنوان کو رکھ کر 20 مسائل، شادی ہو گئی تو مہر طے ہو گیا. شادی کے عنوان سے پیسے والی بات ہوتی ہے، دور دور تک ہلکا اشارہ بھی نہیں، بلائیں کی خواہشیں بھی نہیں، ذرا بھی نہیں. ایسی صورت میں اگر لڑکی والوں سے آپ کو ملتا ہے تو اسی میں آئے گا بالکل پاک ہے، صاف ہے، عمدہ ہے، اچھا مال. آپ کا یہ کہنا نہ کافی کہ ہم نے مطالبہ نہیں کیا پھر بھی دیا، یہ نہیں. آپ کی شادی جو ہو رہی ہے آپ کے متعلقین درمیان میں رہ کر رہے ہوں، درمیان سے بھی پوری تحقیق ہو، ہرگز ہرگز ہونا ہی نہیں ہو، ہرگز ہرگز یہ ہونا نہیں. لیکن فی الوقت یہ زمانے نا میرا نہیں تیرا نہیں، اس کا یہ، اس کی قدر رکھنے کے لیے، اس کی رکھنے کے لیے، ایسا رکھنے کے لیے کرتے کرتے ان کی ایک مرضی کرتے، ان کی ایک تمنا پوری ہوتی کرتے. کیا تمنا پوری ہوتی؟ دوزخ میں ڈھکیلنے کی، اللہ کی ناراضگی مول لینے کی. لیکن یہ منع بھی نہیں، حدیث میں کھلے الفاظ میں عورت سے کوئی بھی آدمی شادی کرتا ہے انہیں مالدار ہونے کی وجہ سے کرتا ہے، انہیں حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے کرتا ہے، زمانے میں خاندان اور آپسی معاملات سے شہرت رکھنے کی وجہ سے کرتا ہے. مت کرو نہیں کہا. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی امیر کبیر سب سے بڑی تاجرہ سے چھوئی. قرآن نے بھی کہہ بھی دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. کیا تھا آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حبہ پائی بھی نہیں تھی. شادی کے بعد وہ کیفیت ہم نے باقی نہیں رکھا.
اور آپ نے اس میں سے ایک پیسہ کسی کے لیے نہیں رکھا، سب دین کے لیے دونوں نے لگا دیا. شادی کرنا منع کہاں ہے اس سے، لیکن اس فکر کے ساتھ کرو گے، اخلاق اور دین والی فکر نہیں رکھو گے تو زندگی کے درمیان بھی سیوں مسائل ہوں گے. اب نوکری چاکری کو رکھتے ہیں، دنیا اعتبار سے عہدوں کو رکھتے ہیں، کمانے دھمانے والی فکر والی کچھ اس سے خاندان میں پلس پوائنٹ ملے گا یہ سمجھ کے کرتے ہیں. یہ مسائل سے دو چار ہونا ہی پڑے گا. ابھی سے مسائل میں غیرت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. عام طور پر جیسے نوکری چاکری فلاں فلاں ہوتی ہے، کوئی ٹیچر کو دیکھ رہا، کوئی انجینئر کو دیکھ رہا، کوئی اس کو دیکھ رہا، کوئی اس کو دیکھ رہا، کچھ الگ الگ جو بھی شکلیں ہوتی ہیں. اس میں مسائل کا ایک جوخم ہے. تو لہذا بس ایک ہی مسئلہ اسی سے جڑے ایک مسئلہ یہ اگرچہ کہ آج چھوٹی سی اس کے اندر 20 مسائل ہیں. تو اگر اپنے مہر کو اسی سے عورت اپنے مہر کو معاف کر سکتی ہے، کروانا نہیں، نہ دباؤ ڈالنا ہے، نہ خوشی کے حالات فیور میں لو، وہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مہر کا ایک حصہ لوٹا بھی سکتے ہیں. جب لوٹانے کے بعد ملے گا آپ کو تو پھر وہ لینا رکھنا استعمال میں بالکل حلال ہے. نہ صرف حلال ہے، اللہ نے فرمایا ہنی ہے اور مری ہے، خوشگوار ہے، پورے مزے کے ساتھ کا، اس کا کوئی مضر اثر ایمانی اعتبار سے کوئی مضر اثر اس کا پڑنے والا نہیں. اور مالی معاملہ شوہر کا بیوی سے، شوہر کا بچوں سے، تربیت والی زندگی گزارنے والے پہلوؤں کے ساتھ اس سے متعلق مسائل پھر اگلی آیت میں جو اس مسئلے کے ساتھ بھی کچھ جڑا ہوا ہے اگلی آیت میں آئے گا. سبحان اللہ.